السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی سوشل میڈیا پر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا ایک ویڈیو بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے، جس ویڈیو میں آپ نے گمراہوں کے ذبیحے سے متعلق گفتگو فرمائی۔ ابھی کل ہی میرے عزیز دوست مولانا محسن مصباحی صاحب جو ملاوی افریقہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ویڈیو مجھے بھیجا اور فرمایا کہ ویڈیو کو دیکھیں، اور اس ویڈیو کی وجہ سے بڑا خلفشار مچا ہوا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد اگر ممکن ہو تو کچھ وضاحت فرما دے، اس ویڈیو کی وضاحت کر دینے کے لیے کہ حضرت نے فرمایا مجھے۔ میں نے ویڈیو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جس نتیجے تک پہنچا، حضرت کے علمی قد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ شاید جس محفل میں حضرت نے گفتگو فرمائی ہے وہ کوئی خاص مجلس ہے، علماء کی مجلس، کیونکہ اس طرح کی محفلیں حضرت کی خانقاہ میں منعقد ہوتی رہتی ہیں، علماء کی خاص مجلس ہے، اور شاید علماء کو، اصاغر کو مسائل سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ سوال بھی ہو رہا تھا اور حضرت جواب دے رہے تھے۔ تو نفس جواز پہ حضرت نے گفتگو فرمائی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نفس جواز کسی شے کا الگ ہے اور کسی دوسری شے کا قابل استعمال ہونا الگ ہے۔ نفس جواز ہو جانا فقط کسی چیز کے قابل استعمال ہو جانے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف جائز ہو جانا، کیونکہ جائز ہونے کے بعد پھر کئی درجے آتے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، بہت سارے معاملات۔ نماز کے بارے علماء فرماتے تجوز الصلاۃ مع کراہۃ التحریم، نماز مکروہ تحریمی کے ارتکاب کے ساتھ بھی جائز ہو جائے گی، لیکن کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها، جو نماز بھی مکروہ تحریمی پڑھی جائے گی اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری جائز چیزیں ہیں، ہے تو جائز، نفس جواز ہے، لیکن وہ قابل استعمال نہیں ہے، اسی لیے وہ پبلک ڈومین میں نہیں رکھی جاتی، عوام کو نہیں بتائی جاتی وہ چیزیں۔ کتب فقہ میں ایسی بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ہیں تو جائز لیکن وہ بتائی نہیں جاتی، بلکہ بتایا جانا سختی سے منع ہے۔ اسی طریقے سے یہ گمراہوں کے ذبیحے کا مسئلہ ہے۔ گمراہوں کا ذبیحہ نفس جواز کی بات الگ، قابل استعمال کی بات الگ۔ استعمال کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایسی چیزوں کے لیے عدم جواز کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ کتب احادیث میں آپ دیکھیں، گمراہوں کے بارے میں حدیث مروی ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، خود کو گمراہوں سے بچائے رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو گمراہوں سے دور رہنے کا حکم ہے، ان سے قطع تعلق کا حکم ہے، ان کے ساتھ مجلسیں کرنے سے منع فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ خود خراب ہے، عین ممکن ہے کہ لوگ ان کی صحبت میں رہ کر بگڑ جائیں۔ اس مصلحت شرعیہ کو پیش نظر رکھیں، اور اگر ہم جو گمراہوں کے درمیان اور اہل سنی صحیح العقیدہ کے درمیان جو خط کھینچی گئی ہے، لکیر کھینچی گئی ہے، اسے اگر ہٹا دیا جائے، کسی گمراہ کا ذبیحہ استعمال کرنے کی اگر عام طور پہ اجازت دی جائے گی تو وہ خط یا لکیر کو مٹا دینے جیسا ہوگا، تو جو شرعی مصلحت ہوگی وہ تو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نفس جواز کا علماء کا اپنی مجلس میں بیان کرنا وہ قابل استعمال ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جائز ہیں لیکن حلال ہیں، ناپاک نہیں ہیں، پاک ہیں لیکن قابل استعمال نہیں ہیں۔ ہمارا تھوک، ناک سے نکلنے والی رینٹ، ہماری خخار، کیا اسے کسی کو پڑوس دیں گے؟ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو پڑوسا جا سکتا ہے استعمال کے لیے؟ قطعی نہیں۔ تو کسی چیز کا جائز یا حلال یا پاک ہو جانا اس کے قابل استعمال ہو جانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، وہ چیزیں خاص کر جس کے ارد گرد دوسری چیزیں پائی جاتی ہوں، کسی ایک حلال یا جائز کام کے کرنے سے فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہو، اس حلال اور جائز کام کی قطعی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ حلال کام بھی حرام کام کے زمروں میں رکھا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں درء المفاسد خیر من جلب المصالح، درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، فتنے کا دروازہ بند کرنا کوئی نیک کام کرنے، مصلحت والے کام کو کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فتنے کا دروازہ بند کرنا یہ نیک کام کرنے پر مقدم ہے۔ تو گمراہ وغیرہ سے جو تعلقات، قطع تعلقات کا حکم ہے شریعت کا، اس مصلحت کے پیش نظر
قطعی عوام میں یہ مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کا ذبحیہ کھائیں یا ان کے ذبحیوں کا استعمال کریں۔ اب رہی بات کہ حضرت نے جو مسئلہ بتایا ہے، چونکہ میں نے جو سمجھا کہ وہ علمی مجلس تھی، اس میں گفتگو ہو رہی تھی، حضرت نے یہ مسئلہ بتایا۔ اب اس میں عوام میں یہ جو مسئلہ جس نے ڈالا، یوٹیوب پہ جس نے اپلوڈ کیا، اسے یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ یہ مسئلہ عوامی محفل میں یا عوامی پلیٹ فارم میں ڈالے جانے کے لائق ہے یا نہیں، یا جس نے ڈال دیا اس نے غلط کیا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کی نظر پڑی پہلی نظر، اسے چاہیے تھا کہ ڈالنے والے کو خبر کریں کہ اس مسئلے کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، یہ مسئلہ عوام میں ڈالے جانے کے لائق نہیں ہے۔ بجائے اس کے لوگ یہ کرتے، لوگوں نے بڑا واویلا مچا دیا اس مسئلے پر، جبکہ عوام میں ان مسئلوں پر گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، ایسی جگہوں پر جہاں پر عام لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے تمام لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے جو بڑے علماء ہیں، اکابر ہیں، جن کا علمی قد معلوم ہے، ان سے ان کی طرف اگر ایسی کوئی بات منسوب ہوتی ہے جو درست نہیں ہے، یا جو بات نہیں ہونی چاہیے، یا جو بات مصلحت کے خلاف ہے، یا پھر ان کی طرف کسی تسامح کا انتساب ہوتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں، نہ کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کے قد کو ناپنے بیٹھ جائیں۔ اور اس چیز کا سبق ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاووں سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں، جد الممتار میں، اپنی دیگر تصانیف میں بہت سے عظیم علماء، سینکڑوں فقہا، محدثین، اصولیین، ان پر کلام کیا، اور اپنی تحقیقی گفتگو، ایسی تحقیقی گفتگو جنہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ سکتے، ان تحقیقی گفتگو کو صرف تطفل کہہ کر پیش کیا ہے، بچپنا کہہ کر پیش کیا ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف اگر ایسی کوئی بات منسوب ہوتی ہے تو ہم عریضہ پیش کریں، ممکن ہو تو حضرت کی بارگاہ میں جا کر بات کریں، یا جس نے اس چیز کو عوامی محفل میں ڈالا ہے، عوامی پلیٹ فارم میں ڈالا ہے، اس سے بات کریں، نہ کہ اس طرح سوشل میڈیا پر اسے گرم عنوان سخن بنا لیا جائے اور سارے لوگ اپنی اپنی رائے ڈالتے رہیں، وہ بھی جو اہل ہیں اور وہ بھی جو اہل نہیں ہیں۔ بلکہ میں نے اس عنوان پر زیادہ تر ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کی بات سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرنے کے قطعی اہل نہیں ہیں۔ خدا را ان مسائل کو سمجھیں، ان کی حساسیت کو سمجھیں، اور اس طرح کی بات عوامی مجلس میں نہ لائیں، اور بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر واقعی ان سے تسامح ہوا بھی ہے تو اسے درست کرنے کا یا اس کو بطور عریضہ پیش کرنے کا موقع ہمارے پاس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔